ابو بکر شبلی نے ایسے ایک کنکر اٹھا کے یوں مارا تو انہوں نے کہا ہائے، تو پہلے چپ جا رہے تھے، ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو نے اف نہیں کی، اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہ یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں، تم سے کیا گلا؟ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے۔ اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا؟ سوتوں آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کپ کپی تاری ہوگی، جبریل پسینوں پسینے، وہ جیسے سانس نہیں پھول ہوتا ہے، یہ اس انداز میں صورت آئی ہے، وہ توحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ لہجہ ہے یہاں، پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے چمکتے دن کی، اندھیری رات کی، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں۔ اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام راضی نے، وہ بتانا چاہتا، دو ترجمے اور والضحا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے۔ ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے، والضحا، اے میرا محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک رب، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ساری دنیا تیری لیے، آخرت تیرے لیے، دنیا گزرگاہ ہے، اصل تیرے لیے آخرت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو، سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو، عجلت الیک رب لترضیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ فا، یہ فا کا جو لفظ، فا کا جو حرف ہے فا، یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے۔ فا فترضیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے۔ نقل اتار لو، اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا، نہ اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ؟ ارے اللہ کے بندو، تم یہ پاکستان سے کہو یہ وردی والوں سے ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باہر بھی کڑی کر لیں، پھر ان کو نوکری ملے گی؟ کیوں یونیورسٹی والے ان کو نوکری دو گے؟ کیوں؟ وہ تو دشمن کے روپ میں، یہ غیر کے روپ میں آ گیا۔ سعید انور کی مجھ سے بھی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتی، 2001 میں پہلا سے روزہ اس نے میرے ساتھ لگایا۔ تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ، ایک ہی جہاز میں سے گزرتی، تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ تشریف لے جائیں، عمران خان کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، وہ بالکل باؤ اور وہ مولوی، تو جب وہ باہر نکلے تو عمران نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، تم نے پوچھا نہیں اور مجھے 2 گھنٹے بٹھایا؟ کہ سر میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، آپ وردی میں نہیں تھے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارے میرے عزیزو نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے، اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دی۔
ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے. ازواجہ امہاتہم، تیری بیویاں ساری انسانیت کی مائیں ہیں، ساری انسانیت کی مائیں ہیں. اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ کو. یہ کیا آپ ایسے پڑھیں، یہ گال ایسے سینہ مبارک ہوتا، اور اما عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے. اور اما عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روضہ مبارک بنا ہے، جہاں صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتہ درود و سلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 نیا آتا ہے، وہ پہلے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی. ازواجہ امہاتہم، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آ گیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے، میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس جہان کی بیوی ہے. ازواجہ امہاتہم، 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں، ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. تو ایک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک. وآتوہ خلق آدم ومعرفة شیث وشجاعة نوح وخلة ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحکمة لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدة موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعة یونس وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام واغمسوہ فی اخلاق النبیین. یہ آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیث کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو اور صالح کی فصاحت دو، اور اسے یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اور اسے موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کائن زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو. یہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچہ کا کہ ایسا تھا کل بدر، ایسا تھا جسے 14ویں رات کا چاند ہو. یہ تلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ آنے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا. ظاہری طور پر یتیم کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے، آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے، اس کی نشانی ہو، اس کا نام زندہ ہو. اگر بیٹا نہ ہوا بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا. اسے کیا خبر کہ کون آ رہا ہے، وہ اپنی لو لگائے ہوئے ہیں. اور ادھر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستی کو ولد یتیمن، یتیم، عاش فقیرن، زندگی فقیر،
پیدائش یتیم، مات مسکینہ، موت مسکنت کی آئی، انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے، دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ایسا فقر تھا کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن 10 عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ حلیمہ کے بھاگ جاگے کہ اس کی گدھی کمزور تھی، وہ دیر سے پہنچی، وہ آئی، وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ اور جب سارے مکے میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کبشہ نے کہا کہ ایسا کر وہ یتیم لے لے، شاید کوئی بھاگ جاگ اٹھیں۔ تو وہ ترس کھاتے ہوئے لینے آئی ہے، اسے نہیں خبر کہ ساری کائنات کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے۔ چھاتیاں خشک ہیں، پاپا ہے، دودھ نہیں ہے۔ جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں چھاتیاں ابلنے لگی دودھ کے ساتھ، اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی خاندان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسب نسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت صورت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء، مساکین، لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، چپ کر کے بیٹھ جا ورنہ ہم مار کے تجھے سنگسار کر دیں گے۔ یہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ نبی اتنی قسم پرسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، مقام محمود میرے نبی کے لیے طے ہے، اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے شفاعت آپ کی طفیل ہے، سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں۔ لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ساری کائنات میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج 2 جہان کے سردار پیدا ہو گئے۔ اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نسب مٹ جائے گا، اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نسب زندہ ہو جائے گا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا۔ نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی، وہیں آپ دفن کیے گئے، اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی 2 مہینے کا ہے۔ تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نسب مٹ جائے گا، اور اللہ نے ایسا نسب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے نسب کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناس بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن صام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آدم تک نسب زندہ ہو گیا، آدم تک نسب زندہ ہو گیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی طفیل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے۔ ولد یتیمن